أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کی کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورہ آل عمران کی چوتھے پارے میں سے 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 کاموں کی طرف دوڑ کے آنے کا حکم دیا. وسارعوا فرمایا دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، قدم تیز اٹھاؤ. الی مغفرۃ من ربکم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف. آگے جنت کا تعارف کیا کروایا، فرمایا عرضها السماوات والارض، وہ کتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگلی آیت میں پرہیزگاروں کا تعارف کروایا، ان کی صفات بیان کی. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ خود بھی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرات محترم، اللہ کی جنت جو ہے یہ مغفرت کا انعام اور نتیجہ ہے. جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہ جنت، اللہ اس کو جنت دے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کرنے ہی نہیں دیتے. اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا، گناہوں سے پاک کیا ہوا آپ کو. لیکن اس کے باوجود کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ گناہ کرتے نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ بندہ گناہوں سے استغفار کرے. استغفار بذات خود ایک عبادت ہے.
جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، بندے کو یہ مستقل کرنی چاہیے۔ اور جس کو استغفار کی توفیق مل گئی اسے سمجھیے کہ دنیا جہان کی بھلائی مل گئی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہر بھلائی اس کو مل گئی۔ اور جس کو استغفار کے نصیب ہو گیا اور استغفار اس کا قبول ہو گیا تو بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ اور جنت جو ہے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی بڑی رغبت دلائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جو خود انکار کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ کون ہے وہ بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، میری بات مانی، میرے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے پر زندگی گزاری، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات یہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اعدت للمتقین، قرآن نے کہا یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جن کی صبح مساء، جن کی لیل و نہار، جن کا دن اور رات، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، وہ مسلم ہوتے ہیں اور مسلم متقی ہوتے ہیں، اور متقین کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے بارے میں نا ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول روایت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تین صفتیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جو دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی دل میں اس کے بارے میں احساس بھی پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر لیا جائے، قدرتی نظارے بھی، لوگوں کے حسن و جمال بھی، عورتوں کا حسن جمال بھی، اور اللہ کی قدرت کے سارے شاہکار بھی، دنیا کا سارا حسن جمع کر لیا جائے، ایک انسان کے دماغ میں اس کی جتنی تصویر بنتی ہے کہ یہ بڑا ہی حسین اور بڑا ہی پیارا ہے، اس سے کہیں آگے جا کے جنت کا حسین حسن شروع ہوتا ہے، کہیں آگے جا کے جنت کا حسن شروع ہوتا ہے۔ اس جنت میں نہریں ہیں، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، 4 نہریں ہیں، اور جو ایک بار اس میں سے پی لے گا ان نہروں میں سے 50,000 ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ ایسی ایسی تراوٹ والی، روحانی تشنگی دور کرنے والی ایسا پانی ہے، اور ان 4 نہروں کا جو مجموعہ ہے نا، 4 نہروں کا وہ مجموعہ حوض کوثر ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اور آپ وہاں پہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا حوض کوثر اتنا بڑا ہے، اتنا ہمارے تصورات سے 40 برس کی مسافت ہے، اتنا بڑا مربع سائز میں نہیں، اور اس میں جو کٹورے پیالے پڑے ہوئے نا، پانی پینے والے کٹورے،
فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے آبخورے ہیں وہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو پلائیں گے. کچھ لوگوں کو بعض روایات میں بڑی خوبصورت بات آئی ہے، کچھ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق پلائیں گے، کچھ کو عمر فاروق پلائیں گے، عثمان غنی، علی حیدر پلائیں گے، رضوان اللہ علیہ مجمعین. کچھ کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے پیالے دیں گے. اور اس حوض کوثر کے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں کی بک میں بھر بھر کے پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. کیسی خوبصورت، یہ کیسا منظر ہے. یہ جنت کا ایک ہلکا سا ایک نظارہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اور یہ پانی چاروں جنت کی نکلنے والی آنے والی چاروں نہروں کا خلاصہ ہے یہ حوض کوثر، جس کے بارے میں کہا کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے یہ. اور انسانی تصورات سے ماورا یہ چیز. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جنت بنائی اللہ نے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا شوق تھا اس کا. ہمیں شوق نہیں ہے نا، ہمارے اندر یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذکر کیا کرتے تھے اہل جنت کی صفتوں کا. بیٹھے نا آپ کبھی اس کے دروازوں کا ذکر کرتے، کبھی اس کے محلات کا ذکر کرتے، کبھی سپی دیکھی ہے نا ہم نے. سپی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، ایسے جیسے ڈبی یا ڈھکنا بند کیا ہوا ہے. یہ سپی کا بنا ہوا اتنا بڑا محل کہ 500 سال کی مسافت ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے درمیان میں. اللہ یہ محل بنا کے اپنے مومن بندے کو دے دے کہ جاؤ اس میں موت کرو. اور آپ نے صفات بیان کی، خوبیاں بیان کی تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے. ایک صحابی کہنے کہ اللہ کے پیغمبر اس میں جائے گا کون؟ اس جنت میں جائے گا کون؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جائے گا نمبر 1 جو لوگوں سے اچھی بات کرتا ہے، حسن خلق سے پیش آتا ہے، زبان میٹھی ہے، ہنس کے بولتا ہے، محبت کرتا ہے، بڑا چھوٹے پہ چھوٹا بڑے سے رحم کرتا ہے. فرمایا جو اچھی بات لوگوں سے کہتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے، مایوسی نہیں دلاتا، دل جوڑتا ہے، دل توڑتا نہیں ہے، جو حسن اخلاق کی، حسن خلق کی بات کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے. دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے دسترخوان پہ بلا لیتا ہے، کبھی اس کو دعوت دے کے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ بلا لیتا ہے، اس کو محبت کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے. اللہ فرمائے گا جو دنیا میں میرے بندوں کو کھانا کھلاتا رہا، آج جنت میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جو عبادات کی پابندی کرتا ہے، نماز وقت پہ پڑھتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد میں رونق لگاتا ہے، مسجد کی فکر کرتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. فرمایا ایسا شخص عبادات کی پابندی کرنے والا، فرمایا اس کو بھی اللہ جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر جنت کے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جنت کے قریب کر جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اول وقت میں نماز پڑھنا یہ جنت کے قریب کرتا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ آپ سجدے میں سر رکھ دیں گویا آپ نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. آپ قیام کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھے، اللہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہے گویا آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ نماز اول وقت میں نماز پڑھنا، پر وقت نماز پڑھنا یہ جنت کے قریب کرتا ہے. انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اور کوئی عمل بتائیے جو جنت کے قریب کرتا ہے. فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اپنے باپ کو اپنی ماں کو آنکھیں نہ دکھاؤ، اپنے باپ اور ماں کے سامنے عاجزی کے پر جھکا کے رکھو، اپنے بازو جھکا کے رکھو، اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو. فرمایا ماں باپ کی دعا جنت کے قریب کر دے. خدمت ماں باپ کی. تیسری بات انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اور کیا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہیں جنت کے قریب کر دے. ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی 5 صفات بیان کرتے ہوئے کہا جنت میں 5 دیواریں ایسی ہیں
کہ اس دیواروں سے اندر والے باہر کے مناظر اور باہر والے اندر کے مناظر دیکھ لیں گے. ٹرانسپیرنٹ شیشے کی دیواریں جو انسانوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہاں جائے گا کون؟ آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اچھی بات کرنے والا، کھانا کھلانے والا، روزے رکھنے والا، اور رات کو جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھنے والا، یہ جنت میں جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشویق دلائی، شوق دلایا. آپ نے اپنے صحابہ کو جنت کا رغبت دلائی، جنت کی طرف بلایا. فرمایا قرآن نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دوسرے مقام پر فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر، اس جنت کی طرف آؤ. اللہ نے بار بار رغبت دلائی، بار بار رغبت دلائی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق جنت کا بڑا عجیب شوق تھا. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کیا ہے. ان کو علم تھا کہ دنیا صرف دھوکے کا گھر ہے. ان کی نظر میں اس دنیا کا وزن مچھر کا پر ہے. جتنا مچھر کے پر کا وزن ہوتا ہے نا، اتنی یہ دنیا ساری کائنات مل کے بھی اس کا وزن کیا جائے اللہ کے ہاں اور اللہ کے بندے مومن کے ہاں، اس کا وزن ایک مچھر کے پر جتنا ہے. اتنا سا وزن ہے اس کا. اور ہے یہ متاع الحیات الدنیا الا غرور، دھوکے کا سامان ہے صاحب. متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بڑا قلیل ہے. دنیا بہت تھوڑی ہے، چھوٹی سی ہے. چاہے ساری کائنات مل جائے، کائنات کے خزانے. قارون تھا نا، قارون. دنیا میں اسے سے دولت مند کون ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کمروں میں اس کا خزانہ بڑا ہوا تھا نا، ان کمروں میں لگے ہوئے تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ مقرر تھے. 70 اونٹ جو صرف ایک ایک کمرے کی ایک ایک چابی، تالے کی چابی اٹھاتے تھے. اتنا خزانہ تھا اس کے پاس. جب اسے کہا گیا کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کہتا اللہ کو کیوں دوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں کیوں دوں اللہ کے راستے میں؟ میں کیوں غریبوں کو دوں، میں کیوں مسکینوں کو دوں، میں کیوں اللہ کے دین کے لیے دوں؟ یہ میری محنت کی کمائی ہے جو میں نے کمایا. پھر اللہ نے جب اس کو پکڑا نا تو اس کو زمین میں دنسا دیا اور اس کے سارے خزانے اس کے سر پہ لا دیے. کہ لوگ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہا. خزانے سارے اللہ کے، ساری دولتیں اللہ کی ہے، خزانے اللہ کے ہیں. اللہ نے تو قارون کو اتنا کچھ دے دیا، مومنوں کو کیوں نہیں دیتا اللہ؟ اصل میں اللہ نے مومن کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ زندگی پر ریچھ نہ ڈالنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. جو آگے میں نے رکھا ہوا ہے نا، وہ اس سے کہیں آگے کی چیزیں ہیں، اس کی طرف توجہ کرو. اور مومن اس جنت کی طرف توجہ کرتا ہے. اپنی دولت، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز، اپنا وقت اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ مجھے دنیا کی بجائے آخرت میں اس کا بہتر بدلا دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا غزوہ تبوک کے موقع پر. خدا کی قسم بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضرت حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نا گھر کی دیوار میں نا ایسے ایسے ہاتھ مار رہے ہیں، ایسے کر کے نا، ایسے ایسے ساری دیوار. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا یہاں پہ نا ایک سوئی لگی ہوئی تھی، میں وہ سوئی بھی اپنے گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتا، اللہ کے پیغمبر نے مانگا دے دوں گا. سوئی ڈھونڈی. آقا نے پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کا نام. ہر چیز لا کے قدموں میں ڈھیر کر دی. وجہ آپ جنت چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا. بڑا کڑوا اور میٹھا پانی تھا، لیکن وہ خبیث بہت مہنگا دیتا تھا. میرے آقا کو شکایت ملی. آقا نے فرمایا آپ کو اللہ کا بندہ ہے جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخصیت چپکے سے نکلتی ہے. میرے پیغمبر کے دوہرے داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی سے جا کے بات کرتے ہیں. یہودی سے کہتے ہیں کنواں بھیج دو. اور دیکھا نہیں میں نہیں پوچھتا. کہا چلو آدھا بھیج دو. آدھے سے مراد ہے ایک دن پانی میرا اور ایک دن تمہارا. کتنے پیسے؟ اس نے 2-3 گنا قیمت بتائی.
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس دولت کا کیا کرنا تھا جس کے جو عارضی ہے ناپائیدار ہے، آج مر کے کل اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا چلو مجھے سودا منظور ہے، 2 یا 3 گنا زیادہ قیمت دے کے آدھے دن کا پانی خریدا. مجلس میں آئے، اللہ کے پیغمبر وہ جو بات آ کر ارشاد فرما رہے تھے اس کے بارے میں وہ دوبارہ ارشاد فرمائیے. فرمایا کو اللہ کا بندہ جو پانی، میٹھے پانی کا مسلمانوں کے لیے انتظام کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان فرماتے اللہ کے پیغمبر گواہ ہو جائیے، میٹھے پانی کا چشمہ میں نے خرید دیا ہے، وقف آپ کے لیے کر دیا ہے، جنت کی ضمانت آپ مجھے دے دیجیے گا، میں جنت چاہتا ہوں، مجھے جنت لے دیجیے گا. سارا کنواں جناب عثمان ہے. اگر کچھ چند دن گزرے کوئی یہودی کہنے لگا یار یہ آدھا بھی لے لو، مجھ سے نہیں اب سنبھالا جاتا. جس دن تمہاری باری ہوتی ہے لوگ مفت پانی لے جاتے ہیں اور اتنا بھر لیتے ہیں کہ اگلے دن ضرورت پیش نہیں آتی، میں نے اس کا کیا کرنا ہے. جناب عثمان نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، پھنسے ہوئے پہلے ہی دگنی قیمت دے چکا ہوں، اب بیچو مجھے سستے میں. فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے مانگا، جو مانگا وہ دے دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پیارے پیغمبر گواہ رہیے میں نے کنواں خریدا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، سارے فری پانی لے، جتنا جی چاہتا ہے پانی لے، میں جنت کا سوالی ہوں آپ سے. سیرت کی کتابوں میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ. ایک نا یتیم بچہ تھا مدینہ منورہ میں، اس کے باپ کی وراثت میں اس کو ایک مکان ملا چھوٹا سا. وہ مکان کی نا دیواریں ٹھیک کرنے لگا. دیواریں ٹھیک کرتا کرتا اس کے ہمسایا جو تھا نا اس کا کھجور کا ایک درخت اس دیوار کے اندر آ گیا. کھجور کا درخت تھا وہ دیوار میں آ گیا. وہ یتیم بچے نے جا کہا کہ چچا آپ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دیں، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی، ورنہ مجھے یہ دیوار ٹیڑھی کرنی پڑے گی. آپ یہ درخت مجھے دے دیں، یہ آپ کا ہے تو میں دیوار سیدھی کروں. میں نہیں دیتا. اس نے انکار کر دیا. اس نے بڑا زور لگایا کہ چچا لے لو، میں دینا ہی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یتیم آیا، یتیموں کا مشفق، یتیموں کا مربی میرا نبی. فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں. یتیموں سے پیار کرنے والا، یتیموں سے محبت کرنے والا، یتیموں کے لیے حقوق بیان کرنے والا. تو یتیم آ کے رویا اللہ کے پیغمبر میرے مکان کا مسئلہ ہے اور وہ ساتھ جو میرا ہمسایا ہے وہ مجھے دیتا نہیں ہے، تو آپ اسے کہیں کہ آپ دے دیں. آپ نے اسے بلایا، کہا یار دے دو، بچہ ہے یتیم، اس کی دیوار اس میں نہیں دیتا. فرمایا چلو پیسے دگنے لے لو، وہ تو مفت نہیں مانگ رہا، وہ تو پیسے دیتا ہے نا، دگنے لے لو، میں تو باقی میں دے دوں گا، دگنے لے لو، اس کو دے دو. اس نے کہا جی میں دیتا ہی نہیں ہوں. میرے پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا کوئی ہے جو اس درخت کو خرید کے کسی یتیم کو ہبہ کر دے تو اسے جنت کی ضمانت ہے. حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر دولت مند صحابی تھے. ان کا ایک باغ تھا، 700 کھجوریں اس میں لگی ہوئی تھی، 700 کھجوریں، ایک میٹھے پانی کا چشمہ اور ایک رہائشی گھر، ایک باغ، 700. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا باغ ہوگا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر میں کوشش کروں تو یہ گارنٹی میرے لیے بھی ہے کہ جنت مجھے مل سکتی ہے، اس جنت کا سوالی اگر میں بن جاؤں مجھے مل سکتی ہے. فرمایا جو یہ درخت خریدے گا اور اس یتیم کو دے گا میں جنت کا ضامن ہوں. حضرت ابو دحدہ اٹھے اور چلے گئے اس یہودی کے پاس، اس ہمسائے کے پاس. اسے ذاک کہتے ہیں میرے باغ کا پتہ ہے؟ اس کا پتہ ہے. کہا یار وہ سارا باغ لے لو، کنواں بھی لے لو، کھجوریں بھی لے لو، زمین بھی لے لو، اور یہ چشمہ جو ہے میٹھے پانی کا وہ بھی لے لو، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، یہ کھجور کا ایک درخت جو ہے نا یہ مجھے دے دو. اس کا وہ پہلے ہی لالچی تھا. اس کا کمال ہو گیا، 700 کھجوریں، پانی کا چشمہ. اور عرب کے علاقے کو جاننے والے جانتے ہیں اس دور میں پانی تو ہوتا نہیں تھا. آج بھی عرب میں پانی کم ہے لیکن اس دور کا کیا عالم ہوگا. میٹھے پانی کا چشمہ سمیت ایک رہائشی مکان کے اور 700 کھجور. اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے، سودا منظور ہے. حضرت ابو دحدہ نے سودا کیا، میرے پیغمبر کے پاس آئے، پھر عرض کیا اللہ کے پیغمبر وہ جو آپ بات کر رہے تھے اس درخت کے بارے میں، آپ اب بھی آپ اس پر قائم ہے نا؟ آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، لوگوں جنت حاصل کرو.
جنت کی طرف لالچ کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. زمین و آسمان سے زیادہ بڑی چوڑائی ہے جنت کی. اس صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر سودا کیجئے, جنت کی ضمانت آپ دیجئے. فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو جو یہ درخت خرید کے اس یتیم بچے کو دے گا. فرمایا اللہ کے پیغمبر درخت میں نے خرید لیا, میں نے جنت اس یتیم بچے کو ہبہ کر دیا, میں نے اس کے بدلے کو اپنا باغ 700 کھجوروں کا باغ میں نے دے دیا. اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے. فرمایا جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر آئے. جنت کو اس باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کے ام دہدا کو آواز دی, اے ام دہدا پلٹ آؤ, گھر سے آ جاؤ, میں نے باغ بیچ دیا ہے, میں نے باغ دے دیا ہے, سیل کر دیا ہے, بیچ دیا ہے, اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے, بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ. ایک بار ام دہدا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ تیرے اللہ کے بندے یہ کیا کیا تو نے, ہمارا یہی ذریعہ آمدن تھا, ہمارا یہی باغ تھا, یہی پہ رہائش تھی, پانی تھا, یہ باغات ہمارا تھا. ابو دہدا کہتے ہیں ام دہدا تمہیں پتہ نہیں ہے, میں نے یہ جنت کے عوض بیچا ہے, میں نے یہ باغ اللہ کو بیچا ہے اور اللہ سے اس کے بدلے میں جنت لینی ہے. پیارے پیغمبر ضامن بنے ہیں. ام دہدا کی چیخ نکل گئی, کہا یا ابا دہدا ربح البیع. ابو دہدا بڑا نفع کا سودا کیا ہے تو. یا اللہ وہ عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں, 700 کھجوروں کا باغ دے دیا. 700 کھجورے, 700 کھجورے معمولی بات نہیں ہے. باغ دے دیا ایک درخت کے عوض. لیکن وہ ایک درخت نہیں تھا, وہ اصل میں جنت کے درخت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے پیغمبر میں نے ایک درخت خریدا ہے تو مجھے جنت میں ایک ہی ملے گا؟ شوق ہے نا, میں نے ایک درخت اللہ کے راستے میں دیا ہے, 700 کھجوروں کا خرید کے ایک درخت دیا ہے, مجھے بدلے میں ایک ہی ملے گا. فرمایا ابو دہدا تجھے اس جیسے کئی 700 کھجوروں کے درخت ملے, کئی 700 کھجوروں کے درخت. حضرات آپ سوچیے تو صحیح کیسا جذبہ تھا صحابہ کرام کا جنت کا. حضرت عطا بن ابی رباح ایک بہت بڑے تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتے ہیں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں جو جنت میں جائے گی, پیارے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے, ضمانت دی ہے, ضرور دکھائیے. دیکھا کالی کلوٹی حبشی عورت, کالا رنگ, کالا سیاہ رنگ اس کا, حبشی عورت, ام زفر اس کا نام. فرمایا یہ عورت جو ہے نا یہ جنتی, اللہ کے پیغمبر نے اس کو گارنٹی دی ہے. فرمایا اس عورت کو نا مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا. یہ بیچاری نا مرگی کا دورہ پڑتا تو گلی میں گر جاتی, پردہ اس کا اتر جاتا, یہ ننگی ہو جاتی, چہرہ ننگا ہو جاتا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی, اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دے, یہ مرگی کی جان چھوٹ جائے میری, اور یہ مرض مجھے پناہ کر دیتا ہے, میں گر جاتی ہوں. آپ نے دیکھا, فرمایا ام ظفر اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے گا, لیکن اگر اس بیماری پر تم صبر کر لو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ام ظفر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اگر پہلے پیغمبر کی شاگردہ تھی نا, کہنے لگی اللہ کے پیغمبر جنت کا سودا کیجیے, مجھے جنت چاہیے, جنت کا سودا کیجیے میرے ساتھ, بیماری برداشت کر لوں گی لیکن جنت چاہتی ہوں. آپ نے بڑی محبت سے ارشاد فرمایا, جاؤ تم اس پہ صبر کرنا اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ایک درخواست ہے, بس اللہ سے یہ دعا ضرور کر دے, جب میں مرگی کے عالم میں گر پڑوں, دورہ پڑے, تو میرا پردہ نہ اترا کرے, میرا چہرہ نہ ننگا ہوا کرے, میرا جسم نہ بڑھانا ہوا کرے, بس اتنی سی بات ہی اللہ سے درخواست کر دے, بیماری میں صبر کر دوں. میرے پیغمبر نے دعا فرمائی. صحابی کہتے ہیں اس کے بعد وہ کئی سال زندہ رہی, مرگی کا دورہ پڑتا, گلیوں میں گر جاتی, بازاروں میں گر جاتی, مگر اس کے جسم سے اس کی پٹلی تک ننگی نہ ہوتی. یہ میرے پیغمبر کی دعا کا اثر تھا اور اس کی جنت کے شوق کی بات تھی. حضرات یہ شوق پیدا کیجیے, یہ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل گئی نا. اور میں اللہ اکبر کبیرہ ایک تذکرہ, ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جنت کیا ہے, کتنی بڑی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نا, پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بندے کے بارے میں پتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخری درجے کا جنتی آخر میں جائے گا. وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں بھیج دے. اللہ فرمائیں گے تو چلے جاؤ.
رحمت ہوگی نا. وہ حدیث بڑی لمبی ہے, وہ جہنم میں ہوگا, وہ نکلے گا, یا اللہ مجھے جہنم کے دروازے پر بٹھا دے. اللہ فرماتے ہیں بہت سوال تو نہیں کرے گا, نہیں یا اللہ اور کچھ نہیں کہتا. اللہ اس کو جہنم کے دروازے پر بٹھا دیں گے, تھوڑا دور اس کو درخت نظر آئیں گے, سایہ ہوگا, کہے گا یا اللہ درختوں کے سائے میں بٹھا دے, یہاں تو جہنم کا سیک پہ بھی چڑھتا ہے. اللہ فرمائے گا تو کہتا ہے میں سوال کو نہیں کروں گا, نہیں یا اللہ بس ایک بار آخری بار ہے, مجھے نہ وہاں پہ پہنچا دے. اللہ اس کو درختوں میں کے نیچے بٹھا دے گا, آگے جنت کے دروازے نظر آ رہا ہوگا. پھر تھوڑی دیر بعد سوچو گے, کہے گا یا اللہ بس جنت کے دروازے پر بٹھا دے, دیکھ دیکھ کے میں اپنا دل جو ہے نا وہ راضی کرتا رہوں گا, مجھے جنت کے دروازے پر بٹھا دے. اللہ فرمائے گا تو کہتا تھا سوال نہیں کروں گا, نہیں یا اللہ بس آخری سوال ہے, اس کے بعد میرا مالک تو کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ, کتنا, یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا, اور یہ شوق کی بات ہے. وہ اٹھا کے جنت کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا. اب جب جنت کے دروازے پر جائے گا تو اندر جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی, دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, شہد کی نہریں, سونے چاندی کے محلات, کستوری لگے ہوئے گارے, لال و زمرد و یاقوت کے فرش, اور سب سے بڑھ کر حوریں اور غلمان اور خدمت گزار اور بڑے بڑے خوبصورت قسم کے. سوچتا رہے گا, پھر سوچ رہے گا اللہ اتنی ہی مہربانی کی تھی, وہ ٹھیک بڑھ جاندے, ایک قدم اندر داخل کر لینے دے, مجھے اندر جا لینے دے. اللہ فرمائے گا تو کہتا تھا میں سوال نہیں کروں گا, اللہ بس ایک بات, اس کے بعد سوال نہیں کرتا, بس میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر میں تجھے جنت میں داخل کر کے اتنا دوں جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا تھا, اتنی جگہ تمہیں دے دو جنت میں, کیا راضی ہو جائے گا؟ اپنا عزیز میں اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور یہ بندہ نہ پریشان ہو جائے گا, کہے گا اللہ تو جہان کا بادشاہ ہو گیا, مجھ سے مذاق کرتا ہے, میں بڑا اس قابل کا, مجھے تو جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہو, تو دو جہاں کا بادشاہ, مجھے اتنی بڑی سلطنت کا ملاق ہی ہے نا یہ, اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نہیں, جب میں نے تجھے اتنی جگہ دی جنت میں, کسی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جتنے خزانے تھے میں نے سارے تمہیں دے دیے, دنیا و ما فیہا جتنی میں نے تمہیں جگہ دے دی, اب خوش ہو؟ یا اللہ میں بڑا خوش ہوں. اللہ کی محبت جوش میں آئے گی, اچھا اگر میں اتنا ہی تمہیں اور زیادہ دے دوں تو کہے گا اللہ پھر تو اور خوش ہو جاؤں گا. اللہ فرمائیں گے جا اتنی اور اتنی اور اتنی اور اتنی اور اتنی 10 گنا زیادہ بڑی جگہ میں تمہیں دوں گا. میرے پیغمبر مسکرائے, ہنسے, فرمایا اس بندہ یہ آخری درجے کا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے. حضرات جو پہلے جائیں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ جن کو اللہ پوچھیں گے میرے بندو مانگو, کہیں گے اللہ کیا مانگے؟ جو دل میں خیال آتا ہے پورا ہو جاتا ہے, نہیں اور مانگو, اللہ جی کچھ نہیں اور مانگو. اللہ فرمائیں گے پھر کوئی جنتی کہے گا یا اللہ جو تو دینا چاہتا ہے خود ہی دے دے. اللہ تعالیٰ اچانک اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا, اللہ اپنے رخ اپنا چہرہ اقدس ظاہر کر دیں گے اور کہیں گے میرے جنتی بندو تم مجھے دن دیکھ کے سجدے کرتے رہے, سجدے رکھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, آج اپنے رب کو دیکھ لو اور جی بھر کے دیکھ لو. میرے پیغمبر نے ایک دن 14ویں کا چاند دیکھا, قسم اٹھا کے کہا جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو جنت میں اللہ کو اسی طرح دیکھو. یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. حضرات یہ جنت ہے, اور یہ جنت بڑی آسان ملتی ہے, دنیا کے اس میں ماحول میں بڑی آسان ملتی ہے. 2 آنسو رب کی بارگاہ میں بہا لو جنت مل جائے گی. اللہ کے راستے میں اللہ سے سودا کر لو کو مال دے کے اللہ جنت عطا کر دیں گے. اپنے بچے کو دین پڑھا دو جنت کے لیے اللہ جنت عطا کر دیں گے. اپنی کوئی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگا دو جنت کی لالچ میں اللہ تمہیں جنت دے دیں گے. کبھی اللہ سے مانگنے والے بنو, اللہ سے سوال کرو, اور قربان ہو میرے پیغمبر فرما اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو, جنت الفردوس مانگو, اعلیٰ ترین جنت جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جنت کا سوال اللہ سے کیا کرو. اللہ منہ چھوٹا ہے, بات بڑی ہے, عملوں کو دیکھ کے تو شرم آتی ہے, تیری رحمت کو دیکھ کے تو سوال کرنے کو نہیں چاہتا ہے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.